السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع وضو کا بیان۔ وضو کے بیان کا باب نمبر 51، 52، 53، 54 اور 55۔ حدیث نمبر 176، 172، 173، 174، 175، 176، 177 اور 178 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا منی کا دھو ڈالنا اور رگڑ دینا دونوں یکساں ہیں۔ اونٹ کا اور چوپایوں کا اور بکری کا پیشاب اور ان کے رہنے کے مقامات یعنی بھاڑے نجس ہیں یا نہیں۔ جو نجاستیں گھی میں اور پانی میں پڑ جائیں ان کا کیا حکم ہے؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا نہ چاہیے۔ اگر نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر کوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 51، حدیث نمبر 172۔ منی کا دھو ڈالنا اور رگڑ دینا دونوں یکساں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے جنابت منی کے نشانات کو دھو دیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی کپڑے کو پہن کر نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پانی کے دھبے ہوتے تھے۔ باب نمبر 52، حدیث نمبر 173۔ اونٹ کا اور چوپایوں کا اور بکری کا پیشاب اور ان کے رہنے کے مقامات یعنی بھاڑے نجس ہیں یا نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عقل کے یا ارینا کے کچھ لوگ آئے، چنانچہ انہیں مدینہ کی ہوا موافق نہ آئی تو وہ مدینہ میں بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند اونٹنیاں دینے کا حکم دیا اور یہ حکم بھی دیا کہ وہ لوگ ان کا پیشاب اور ان کا دودھ پئیں۔ پس وہ جنگل میں چلے گئے اور ایسا ہی کیا۔ جب ٹھیک ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ پس دن کے اول وقت یہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب میں آدمی بھیجے، چنانچہ دن چڑھے وہ گرفتار کر کے لائے گئے۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دیا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور وہ گرم سنگلاخ جگہ پر ڈال دیے گئے۔ پانی مانگتے تھے تو انہیں پانی نہ پلایا جاتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے بھی احسان فراموشی کی تھی۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 174۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، مسجد کے بنائے جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے بھاڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ باب نمبر 53، حدیث نمبر 175۔ جو نجاستیں گھی میں اور پانی میں پڑ جائیں ان کا کیا حکم ہے؟ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چوہیا کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو نکال دو اور اس کے گرنے کی جگہ کے ارد گرد جس قدر گھی ہو وہ بھی نکال دو اور باقی گھی کھا لو۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 176۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو زخم اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی اسی تر و تازگی کی حالت میں ہوگا جیسا کہ اس وقت تھا جب وہ لگایا گیا تھا، یعنی خون بہے گا۔
رنگ تو خون کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ اور باب نمبر 54 حدیث نمبر 177، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا نہ چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا ہوا نہ ہو پیشاب نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے پھر کبھی اسی پانی میں غسل کرنا پڑے۔ اور باب نمبر 55 حدیث نمبر 178، اگر نماز پڑھنے والی کی پیٹھ پر کوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے چند دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص فلاں قبیلہ کی اونٹنی کی اوجڑی اور آنتے وغیرہ لے آئے اور اس کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر جب وہ سجدہ میں جائیں رکھ دے۔ پس سب سے زیادہ بدبخت عقبہ اٹھا اور اس کو لے آیا اور انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو فوراً ہی اس نے اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا، اور میں یہ حال دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اے کاش میرا کچھ بس چلتا تو میں کیوں یہ حالت دیکھتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے پر مارے ہنسی اور خوشی کے گرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے، اپنا سر نہ اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور انہوں نے اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے ہٹایا۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور بدعا کی کہ یا اللہ اپنے اوپر قریش کی ہلاکت کو لازم کر لے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، پس یہ ان کافروں پر بہت شاق گزرا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کافر جانتے تھے کہ اس شہر مکہ میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کا نام لیا، اے اللہ ابو جہل کی ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کر لے، اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کی ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اور 7ویں کو گناہ یا مگر اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، پس قسم اس ذوالجلال ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا کنویں یعنی بدر کے کنویں میں بے گور و کفن گرا ہوا دیکھا ہے۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کے اینڈ والے باب نمبر 56، 57، 58، 59 اور 60، حدیث نمبر 179، 180، 181، 182، 183 اور 184 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کپڑے میں تھوک یا ناک یا اس کی مثل کسی چیز کا لے لینا۔ عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو دھو دینا درست ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک کا بڑے شخص کو دینا سنت ہے۔ اس شخص کی فضیلت کا بیان جو باوضو سوئے۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔